نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کا آخری کلمہ یعنی زندگی کے اختتام پہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ انسان کی زندگی کا جو اختتام ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ وہ آخری وقت کلمہ توحید کہہ لے اور اسی پر اس کا اختتام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی بخشش کا سامان بنا دیتے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، ختم بہا، اسی کلمے پہ اس کا اختتام ہو گیا، اس کی روح نکل گئی، جان نکل گئی اسی کلمے پہ، داخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہو، یعنی اختتام پہ جس بندے کو کلمہ نصیب ہو جائے۔ اس لیے ہمیں یہ سبق بھی دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لقینوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جب کوئی فوت ہو رہا ہو، اگر صحیح ہوش میں ہے تو آپ اچھے طریقے سے اس کو کہہ سکتے ہیں، اگر مکمل ہوش نہیں، آہستہ آہستہ اس کے پاس پڑھے تاکہ اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے اور اس کی زندگی کا یہ آخری کلمہ بن جائے اور اس کی نجات کا سامان بن جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں دو واقعے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، آپ اس کے گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے، وہ بستر پہ لیٹا ہے، باپ اس کے سرانے بیٹھا تورات پڑھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جا کے دعوت دی، اے بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ کہتا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے۔ اس بچے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ یہ کلمہ کہا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ اور اسی طرح آپ کے چچا ابو طالب جب فوت ہو رہے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ نے جا کے کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، احاج لک بہا عند اللہ، میں اس کلمے کی بنیاد پہ قیامت والے دن دلیل پیش کروں گا کہ میرا چچا مسلمان ہو گیا تھا۔ اے چچے کلمہ کہہ دو۔ لیکن ابو جہل اور اس کے ساتھی حواری قریب بیٹھے تھے، وہ بار بار کہہ رہے تھے، اترغب عن دین عبد المطلب، عبد المطلب کے دین سے بے رغبتی کر رہا ہے۔ خیر اس نے کہا، بھتیجے میں جانتا ہوں تیرا دین کائنات کے دینوں میں سے سچا ہے، دین ہے، اگر مجھے آر نہ ہوتی تو میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا، کلمہ پڑھ دیتا۔ نتیجہ یہ نکلا، اگر ابو طالب آخری وقت کلمہ پڑھ لیتے وہ جنت کی بہاروں میں پہنچتے اور جنت کی نعمتیں حاصل کرتے، لیکن مقدر اور نصیب اپنا اپنا ہے۔ خیر آخری وقت جو کلمہ ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث، کسی شاگرد نے بات چیت کے دوران کسی بندے سے یہ بات کہہ دی کہ میرے استاد محترم کو بڑی حدیث یاد ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ میرے استاد محترم کو اگر 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ جب یہ وقت تو گزرا، بعد میں اس کو خیال آیا بھی پتہ تو کروں 1,00,000 حدیث یاد ہے کہ یا نہیں۔ خیر آئے، کہا
استاد جی مجھے بتائیے کہ آپ کو 1,00,000 حدیث یاد ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا اس طرح میں نے قسم کھائی ہے کہ میری بیوی کو طلاق اگر آپ کو 1,00,000 حدیث یاد نہیں ہے۔ میں نے طلاق دی اس شرط پر کہ اگر آپ کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو۔ امام صاحب فرماتے ہیں جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ رہو، 1,00,000 حدیث تو مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح تمہیں سورہ قل هو اللہ، سورہ اخلاص یاد ہے۔ اتنے بڑے حدیث کے حافظ۔ جب بستر مرگ پہ لیٹے، آخری لمحات ہے، شاگرد پاس بیٹھے، آپ شاگردوں نے کہا کہ استاد جی کو کیسے تلقین کریں لا الہ الا اللہ کی؟ اساتذہ کا رعب ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے۔ خیر انہوں نے ایک طریقہ سوچا۔ ایک شاگرد نے وہ سند پڑھی جس میں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، یعنی اس حدیث کی سند پڑھی۔ 2 راوی پڑھے اور خاموش ہو گیا۔ دوسرے شاگرد نے 2 راوی پڑھے، خاموش ہو گیا۔ تیسرے شاگرد نے 2 راوی پڑھے اور خاموش ہو گیا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا اٹھانا، انہوں نے سہارا دیا، امام صاحب اٹھے، بیٹھ گئے، اپنی سند پڑھی اور اپنی سند پڑھ کے آخر میں یہ حدیث پڑھی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ یہاں تک پہنچے تو ان کی روح نکل گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، داخل الجنہ کا کلمہ نہیں کہہ سکے۔ یعنی جو لوگ حدیث کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی میں حدیث ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہے، واقعتاً اللہ تعالیٰ ان کو سعادت والی موت نصیب کرتے ہیں، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ کلمہ کثرت کے ساتھ ہمیں پڑھنا بھی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ بہت افضل الذکر ہے، جتنے بھی ذکر ہیں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، تنہائیوں میں، خلوتوں میں، انشاءاللہ مرنے سے پہلے اللہ ضرور آپ کو یہ کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اور دوسری بات، اپنے معاملات کو درست رکھو، لوگوں کے خیر خواہ بن جاؤ، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، انشاءاللہ اللہ آپ کی موت اچھی بنا دے گا۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔